السلام علیکم. پروگرام اپنا گریبان میں متی اللہ جان. ناظرین, سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر جمہوریت مضبوط نہیں ہو پا رہی. آصف علی زرداری کی تاریخی حکومت اور 5 سالہ مدت پوری کرنے کے باوجود اور بڑے پرامن طریقے سے ایک جمہوری حکومت سے دوسری جمہوری حکومت میں جو ٹرانزیشن ہوئی اس کے باوجود اس کے کہ ہم نے بہت سارے اختیارات اور بہت سارے جو ہیں احکامات جو ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ شاید پارلیمنٹ میں نہیں کیے, کہیں اور ہوئے, اس کے باوجود بھی کوئی جمہوریت سے خوش نہیں ہے. آج ایک بار پھر ہمیں ایک پریس ریلیز دیکھنے کو ملی فوج کے ترجمان ISPR کے آفس سے, جس میں بتایا گیا کہ آج GHQ میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا, ملاقات ہوئی بٹوین سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ, یعنی کہ سویلین قیادت اور فوجی قیادت کے درمیان ایک GHQ میں ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات میں بہت سے قومی سلامتی سے متعلق اہم جو ہے امور پر غور کیا گیا اور بظاہر کچھ فیصلے بھی ہوئے. یقینی طور پہ جن امور پہ غور کیا گیا وہ بہت اہم تھے, اور ان امور میں سے ایک فیصلہ تو یہ بھی کیا گیا کہ دشمن کے خفیہ اداروں کو پاکستان میں حالات خراب کرنے اور گڑبڑ پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو ڈرون حملے ہیں وہ پاکستان سے دشمنی ہیں, اور اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال اور خطے میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھی جائزہ لیا گیا. اور سول اور عسکری قیادت نے بیرونی منفی اثر و رسوخ کا بھی بھرپور مقابلہ کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. اور 21 مئی کے بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے پر متفقہ طور پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف قرار دیا. یہ تمام باتیں بہت اچھی, تمام فیصلے بہت اچھے اور تمام خدشات جو ہیں بہت اچھے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے تقریباً اب 20 کروڑ عوام نے جو مینڈیٹ ووٹ کی پرچی کی شکل میں اپنی سیاسی حکومت اور خاص کر حکمران جماعت نون لیگ کو دیا, وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے وفاقی وزراء کو دیا, کیا اس کے باوجود اہم قومی سلامتی کے امور پر فیصلے جو ہیں وہ مال روڈ راولپنڈی پر ہوں گے یا شاہراہ دستور اسلام آباد پر ہوں گے؟ اسلام آباد شاہراہ دستور پر پارلیمنٹ ہے, وفاقی حکومت ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے, سپریم کورٹ ہے اور دوسرے اہم ادارے ہیں, اور مال روڈ پہ ایک ہی ادارہ ہے, جنرل ہیڈ کوارٹر آرمی کا ہمارا GHQ, جہاں پہ آج یہ اجلاس ہوا. تو اسی اجلاس کے حوالے سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے بھی کہ آخر اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود, کرنے کے باوجود, سننے کے باوجود اور برداشت کرنے کے باوجود بھی آج بھی شاید ہماری جمہوریت میں کچھ ایسی خامی ہے کہ ابھی بھی یہ معلوم نہیں پڑتا کہ اہم فیصلے کہاں ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا آپ سے پہلے تعارف کراتے چلوں, بلکہ اس کے بعد ہی پھر آپ کو کچھ وزراء کی کچھ سٹیٹمنٹس جو حال ہی میں دی گئی میڈیا ٹاک کے دوران وہ سنائیں گے. پہلے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی جاوید صدیق نے, جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں نوائے وقت کے, اور جاوید صدیق صاحب نے بہت پرانے دور بھی دیکھے ہیں, ایوب خان کے وقت سے بھٹو دور بھی دیکھا, ضیاء الحق دور بھی دیکھا, اور پھر اس کے بعد کا مشرف دور بھی بہت قریب سے دیکھا. اس کے بعد ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رؤوف حسن صاحب, ایک سینئر تجزیہ کار ہے. میں تو آج انہیں سویلین تجزیہ کار کہنا پسند کروں گا, کیونکہ اب تجزیہ کاروں میں بھی, کیونکہ جب اب قیادت سویلین اور قیادت عسکری کے درمیان ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یقینی طور پہ ہمیں تجزیہ کاروں کا بھی بتانا پڑے گا کہ یہ سویلین تجزیہ کار ہیں رؤوف حسن صاحب. اور ان کے ساتھ سب کے جانے پہچانے بریگیڈیئر صاحب, برا نہ منائیے گا, تو عسکری تجزیہ کار اگر آپ کو کہا جائے یا دفاعی تجزیہ کار کہہ لیتے ہیں. مائی آنر. جی, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان جو ہے ہمیں جوائن کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے پرویز ملک صاحب بھی جوائن کریں گے. یہ مسئلہ تو آج کا ہے کہ GHQ میں جو بڑا اہم اجلاس ہوا اور ان کی جو پریس ریلیز آئی ہے ISPR کی طرف سے جاری کی گئی ہے, اس اجلاس میں وفاقی وزیر دفاع جو ہیں وہ شامل تھے, خواجہ آصف, اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز, اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فارن افیئر طارق فاطمی, اور سیکرٹری خارجہ انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی. اور اس پریس ریلیز کے مطابق
اس اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، DG ISI اور دوسرے سینئر فوجی افسران بھی شامل تھے۔ تو یہ اس پریس ریلیز میں جو جن باتوں پر وہاں پہ جو زیر غور آئی ان کا بھی ذکر ہے۔ آپ کو سناتے ہیں، ایک دن پہلے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے سیف سٹی پروجیکٹ، جو کہ اسلام آباد کو محفوظ بنانے کا ایک پروجیکٹ تھا، اس کے افتتاح کے موقع پر جو ہے میڈیا سے کچھ باتیں کی تھی۔ تو ان سے ایک صحافی اعزاز سید نے، بڑے سینئر صحافی، انہوں نے سوال کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ آرمی چیف کے گھر میں جا کے آپ انہیں ملتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ممکن آپ IG پولیس کے گھر میں بھی جا کے ان سے ملاقات کیجئے۔ دیکھیں وفاقی وزیر داخلہ نے اس سوال کا کیا جواب دیا تھا ایک دن پہلے کی بات۔ پاکستان فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے نا، باہر کی فوج تو نہیں ہے۔ اس کا ایک روایتی طور پہ ایک کردار رہا ہے۔ اوور اینڈ اباؤٹ دیٹ آپ اور میں جو مرضی کہیں، ایک پولیٹیکل بھی رہا ہے، 30 سال تو وہ حکمران رہے ہیں، اس وقت آپ کیوں نہیں یہ سوال کرتے؟ ایک ان کا رول، یہ پاور پالیٹکس نہیں ہے۔ میں انٹیریئر منسٹر ہوں، میں ان کے گھر بھی ملتا ہوں، PM ہاؤس بھی ملتا ہوں، اور جگہ بھی بہت جگہ ملتا ہوں، کیونکہ نیب میں کلیدی کردار ہے وزارت داخلہ کا، ضرب عزم میں کلیدی کردار ہے ود ان دا کنٹری۔ ضرب عزم میں بھی جب ضرب عزم بنا تو وہاں واحد پرائم منسٹر، چیف آرمی اسٹاف، DGI، اس کے علاوہ میں تھا، اور وہ جو سارا پلان ہوا۔ میٹنگز میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آپ جیسا ایک بہت میڈیا پرسن ہے اور بڑے اونچی سوچ والا ہے، وہ اس قسم کے سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے سوال کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مگر پھر شاید اس مراسلے کی بھی ضرورت نہیں تھی جو چند ہفتے پہلے ہی وزیر موصوف وزیر داخلہ چودھری نثار نے وزیر اعظم کو لکھا تھا، اور اس میں یہ شکایت کی تھی کہ جو آرمی نے انگور اڈا کی پوسٹ افغان فوج کے حوالے کی ہے، اس کے حوالے سے وزارت داخلہ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے مراسلوں کی بھی پھر ضرورت نہیں، اور پھر تو کسی قسم کی تحریکوں کی بھی ضرورت نہیں، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی ضرورت نہیں تھی جس میں بلند باندھ دعوے بھی کیے جاتے رہے سیاسی حکومتوں کو اور جو سیاسی ادارے ہیں ان کو مضبوط بنانے کی۔ بہرحال گفتگو کا آغاز کریں گے اس کے ساتھ ہی۔ جاوید صدیق صاحب، میں آپ سے ہی چاہوں گا آغاز کریں، جو آج اجلاس ہوا ہے آرمی چیف کا، اس میں جو ISPR نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہائی لیول میٹنگ تھی بٹوین سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ، اور وہ قومی سلامتی کے ایشوز سے متعلق غور کرنے کے لیے تھی۔ تو یہ GHQ کے اندر کیا اس طرح کا جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں اسحاق ڈار، جو کہ ایک نامزد ان کی غیر حاضری میں نمبر 2 مین ہے، وہ ایک اس اجلاس کی صدارت کر سکتے تھے یا نہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے اس وقت ان کا سرجری ہوئی ہے ہارٹ کی، اور وہ لنڈن میں ہے، اور اس کے بعد یہ بحث چل رہی ہے کہ ہو از رننگ دس کنٹری، ہو از کالنگ دا شاٹس۔ تو کوئی واضح جواب نہیں ہے، ایمبیگوٹی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، ان کو یہ کہہ کے گئے ہیں یا انسٹرکشنز دے کے گئے ہیں کہ آپ معاملات کو دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کلیئر کٹ ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی، اور کوئی ایسا سینئر منسٹر جس کو وہ کہہ جاتے اور نوٹیفائی کر جاتے کہ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوگا، یہ ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پر کام کرے گا۔ کانسٹیٹیوشن میں کوئی میکینزم کلیئر نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹنگ جو ہے، مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں ہوئی، اور اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب جب سے گئے ہیں، پاکستان کے ارد گرد بہت سی چیزیں، بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر افغانستان میں۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے، انہوں نے چاہ بہار میں افغانستان ایران کے ساتھ جو سمجھوتے کیے ہیں، افغانستان میں انہوں نے جا کے ایک ڈیم کا افتتاح کیا ہے۔ آج وہ وائٹ ہاؤس میں ابھی اس وقت آپ کو معلوم ہے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں وہ سویلین نیوکلیئر کوآپریشن پہ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ NSG نیوکلیئر سپلائر گروپ میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ قطر میں وہ پہلے گئے اور قطر کے ساتھ جا کے معاہدے کیے۔ تو یہ تمام چیزیں اور تمام ڈیولپمنٹس جو ہیں بڑی اہمیت کی عامل ہیں۔ دے ہیو سیریس ریپرکشنز آن پاکستان سیکورٹی اینڈ فارن پالیسی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں۔ اگر تو کوئی، کس نے کہا ہوگا؟ میرا خیال ہے فوج نہیں کہا ہوگا، یہ انیشیٹو ان کا ہوگا، یا ممکن ہے، میں اس کے بارے میں صحیح نہیں کہہ سکتا، یا یہ کہ فارن آفس نے کہا ہو کہ جی بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے، سوچ بچار کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ کلیئرلی
پرائم منسٹر کی عدم موجودگی میں کوئی قائم مقام وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی سینئر منسٹر نہیں ہے جس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھا کے ممکن ہے انہوں نے کہا کہ آئیے آپ جی ایچ کیو میں آ جائیں، ہم اس معاملے پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مگر ایک طرف وزیر دفاع ہیں جو کہ آئینی طور پہ فوج کے سربراہ ہیں، تینوں افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، ان کو ایک پارٹیسپینٹ کے طور پہ وہ نکڑے لائن بٹھا کے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسا مناسب ہے وزیر دفاع کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری جو ریلیشن شپ کی نوعیت ہے پاکستان کی پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں، وہ اس طرح کی ہے کہ ابھی تک جو وزیر دفاع ہے ان کی ایک اسٹیبلشڈ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ایک جی ایچ کیو میں میٹنگ کال کر لیں، یا یہ کہ وہ وزارت دفاع میں اجلاس بلائیں جس میں آرمی چیف، سروسز چیف سارے جو ہیں وہ سیکرٹری دفاع اور باقی لوگ آئیں اور وہ سیکیورٹی ایشوز پہ بات کریں۔ ابھی تک کوئی روایت رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر دفاع تھیوریٹیکلی تو ضرور وزیر دفاع ہے، لیکن عملاً یہ ہوتا رہا ہے کہ وزیر دفاع کی جی ایچ کیو میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ویلکم بیک اپنا گربان میں۔ ناظرین معذرت چاہتے ہیں، اچانک ہمارے پروگرام میں تعطل ہوا، نیوز بریکنگ نیوز آپ کو دیکھیے آپ نے، ایک اہم خبر تھی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بطور ایک عسکری تجزیہ کار، جاوید صدیق صاحب نے بھی کہا، رؤوف صاحب نے بھی کہا کہ ایک خلا پیدا ہو گیا وزیر اعظم کے بیماری کی وجہ سے، اور اس لیے یہ اجلاس جو ہے وہ جی ایچ کیو بلانا پڑا۔ تو جب خلا پیدا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر کے بعد آرمی چیف ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حکومت ان ایکشن کا تو پہلے سے ہی شکار تھی، غیر مؤثر تھی، اب حکومت کو فالج ہو گیا ہے، اٹ از سفرنگ فرام پیرالسس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پارلیمان جو ہے وہ سیاسی ملکیت ہے خاندانوں کی، اور وہ خاندان اپنی پاور جو ہے اس کو ریلنکوش نہیں کرنا چاہتے، اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا ان کی سرجری ہو گئی یا کچھ ہو گیا، اگر وہ انڈسپینسیبل ہیں سیاسی خاندان، تو جمہوریت جو ہے وہ بیمار ہوگی، اس کو یرکان ہوگا جو آج کل ہوا ہے۔ اگر آپ سسٹم ایسا بنائیں، دیکھیے جی، جیسے سسٹم امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، انڈیویجول تو امپورٹنٹ نہیں ہوتا، کوئی فرد تو امپورٹنٹ نہیں ہوتا، انسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے، تو فرد بھی مؤثر ہوگا، اگر انسٹیٹیوشن مؤثر نہیں ہے تو فرد بھی غیر مؤثر ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو بحث ابھی لا حاصل بحث اتنے عرصے سے جاری ہے کہ جی پرائم منسٹر جا کے انگلینڈ میں لمبا پڑ گیا اسپتال میں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے آپ کے پاس، تو ویسے معذرت کے ساتھ یہ لمبا پڑ گیا اسپتال میں، یہ مطلب یہ معذرت کے ساتھ لمبے تو ویسے معاف کیجیے گا، آپ نے لفظ کبھی جنرل مشرف کے لیے یوز نہیں کیا، وہ لمبا پڑ گیا، آپ کو پروگرام یاد نہیں ہے، آپ لندن میں جا کے مشرف لمبا پڑ گیا، آپ کو وہ پروگرام یاد نہیں ہے جب میں جنرل مشرف کے اوپر میں نے کہا تھا، میں نے کہا یہ بھاگ کیوں گیا، اس کو جا کے کورٹ فیس کرنا چاہیے تھا، وہ نکال کے اپنے آرکائیو سے دیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ کرنے کی کہ دیکھیے پاکستان، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ خطے میں غیر مؤثر ہو گیا اور ارریلیونسی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی کشتی جو ہے مجدار میں ہے، اس کا کوئی پتوار نہیں ہے، اس کا کوئی چپو نہیں ہے، اس کا کوئی ملاح نہیں ہے، اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اس کی یہ ذمہ داری صرف موجودہ وزیر اعظم کی ہے، اور کس کی ہے؟ صرف موجودہ نہیں، صرف موجود نہیں، بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری جو خارجہ پالیسیاں بناتے رہے ہیں، میرے بھائی، جو اولین ذمہ داری ہوتی ہے نا، وہ تو رہنمائی کی ہوتی ہے نا، وہ رہنما کی ہی ہوتی ہے۔ جب ایک وزیر اعظم کے وزیر دفاع کی کوئی نہیں مانتا تو ذمہ داری پھر وزیر اعظم پہ ہی آنی ہے۔ دیکھیے نا، اگر کوئی کسی کی نہیں مانتا تو ان کو گھر چلا جانا چاہیے پھر، یا اپنے آپ کو منوانا چاہیے۔ اگر نہیں مانتا تو پھر ادھر لے کے تنخواہ لے کے جہازوں میں سفر کر کے سرکاری علاج کرا کے ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنی وہ پاناما لیکس کے اوپر تقریریں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کلبھوشن پکڑا گیا، ان کے پاس 5 سیکنڈ نہیں ہے آنے کے لیے ٹیلی ویژن کے اوپر، منہ بھر کے ہندوستان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، تو پھر چلے جائیں نا، کسی اور کو موقع دیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمیں پرویز ملک صاحب بھی جوائن کریں، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ انہوں نے جوائن کرنا تھا، اور ہوپ فلی کہ ہمیں کچھ دیر میں پرویز ملک صاحب بھی جوائن کریں گے۔ جاوید صدیق صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانونی طور پہ تو آپ نے کہا وزیر اعظم نے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن کیا نہیں تھا کہ ان کی غیر حاضری میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ انچارج وزیر، یہ بحث چل رہی تھی، مگر ہم آپ چاہیں گے کہ آپ کو
ایک شارٹ سنائیں جو کہ سابق سیکرٹری قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد رضا خان نے تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی ہمارے ایک پروگرام میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا وزیر اعظم کی بیماری کے دوران، تو انہوں نے بھی کچھ اپنا قانونی مشورہ دیا تھا. جسٹس ریٹائرڈ محمد رضا خان، سابق سیکرٹری قانون. رولز آف بزنس اپنے طور پر ایک مکمل میکینزم موجود ہے، اور اس کے اندر رول 20 میں 18, 19 اور 20 کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کسی کو بھی ڈیزگنیٹ کر سکتا ہے، اور وہ ڈیزگنیٹڈ آدمی جو ہے وہ ان تمام فورمز کی سربراہی کر سکتا ہے. اچھا، یہ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ ہے جس میں آرمی چیف، چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف سٹاف، سروسز چیفز اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں. کیا ان کو بھی اجلاس میں بلا کے وہ ایک وزیر جو نامزد ہے ایسے اجلاسوں کو بھی سربراہی کر سکتا ہے قانوناً؟ اچھا نہیں، صورت یہ ہے کہ جو میجر ایشوز ہیں جو رولز آف بزنس کے تحت ریگولیٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر جتنی بڑی کمیٹیاں ہیں ان ساری کی ساری کمیٹیوں کے لیے تو آدمی نامینیٹ ہو سکتا ہے. دوسری صورت یہ بھی بنتی ہے ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ جو ہے، اگر ایک پرائم منسٹر کا نامزد بندی کابینہ کا اجلاس کی سربراہی کر سکتا ہے تو اس کابینہ کے ایک کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں. میں بات تو وہ آرمی چیف اور سروس چیف کو بھی اجلاس کے لیے طلب کر سکتا ہے اور سربراہی کر سکتا ہے. صورت یہ بنتی ہے کہ اس وقت اگر پرائم منسٹر ملک سے باہر بھی ہو تو آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی جس طریقے سے چل رہی ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. میں بات کر رہا ہوں جب وزیر اعظم اپنے آپریشن کے لیے بے ہوش ہوں گے یا 6 ہفتے تک وہ کٹ آف ہوں گے. نہیں، اس دوران میں ان کے ڈیزگنیٹڈ منسٹر جو ہیں وہ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کی سربراہی کر سکتے ہیں، جس میں سروسز چیف بھی شامل ہوں گے. مثال طور پہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے ڈیفنس کمیٹی کی سربراہی کر سکتے ہیں. جی اچھا، یہ آپ نے سنا جسٹس ریٹائرڈ محمد رضا خان سابق سیکرٹری قانون ایک اپنی رائے دے رہے تھے کہ جو وزیر اعظم کا نامزد انچارج وزیر ہے وہ نہ صرف یہ کہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر سکتا ہے بلکہ جو کابینہ کی دفاعی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ اس کی بھی سربراہی کر سکتا ہے، اور بقول ان کے وہ طلب بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ پرائم منسٹر اپنے پاور جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ منسٹر کو یا قائم مقام وزیر اعظم کو دے جاتے ہیں، اس لیے وہ ان اختیارات کو یوز کر سکتا ہے. میں آپ کی اس آرگومنٹ کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں آرمی چیف اور سروسز چیفز کی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. کیبنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے تمام تر میٹنگ میں آرمی چیف گیا، ISI چیف گیا، دوسرے سروسز چیف گئے. تو میں کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ آج GHQ میں اجلاس ہوا ہے اور پرائم منسٹر نے کوئی واضح کسی اپنے سینئر کولیگ کو ڈیزگنیٹ نہیں کیا اور کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایمبیگوٹی پیدا ہوئی. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پرویز ملک صاحب جو رکن قومی اسمبلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے. پرویز ملک صاحب، عوام سے لاکھوں ووٹ لیتے ہیں، عوامی مینڈیٹ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اہم قومی سلامتی کے امور جیسے فیصلے پھر شارع دستور کی بجائے مال روڈ پر کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسی کون سی بات کو ریفر کر رہے ہیں آپ؟ جی آج جو GHQ میں اجلاس ہوا ہے اور فوج کے ترجمان نے پریس ریلیز جاری کیا ہے. مال روڈ میرا مال روڈ لاہور کا ہے نا جی. نہیں، میں راولپنڈی کی مال روڈ کی بات کر رہا ہوں، GHQ ہے جہاں پہ. نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور ان کا بہت اسٹیک ہوتا ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے، انر سیکیورٹی ان آؤٹر سیکیورٹی پہ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے نارمل کنٹینیوئنگ جو آپ کا ڈائلاگ رہتا ہے جس میں آپ اسیسمنٹس کرتے رہتے ہیں، ریکوائرمنٹس میٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے جی. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ بی پراؤڈ آف اوور آرگنائزیشنز اور ان کی ایڈوائز اور ان کی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو پالیسیز آگے بنتی ہیں. تو وہ مطلب یہ ایک نارمل روٹین کی بات ہے جی. خدا نہ خاصہ ایسی کوئی بات. جی خدا نہ خاصہ، بلکہ ہم تو نہیں کہہ رہے کوئی ایسی بات ہے، ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ عام فیصلے کہاں ہو رہے ہیں. پرویز ملک صاحب وزیر دفاع ہیں آپ کے خواجہ آصف، وہ بہت کم GHQ شاید گئے نہیں ایسے اجلاسوں میں، پہلی بار ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ GHQ کے اندر موجود ہیں. تو آپ اپنے ہی حکومت کے وفاقی وزیر دفاع جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی اس اجلاس میں ہمیں یہ کہیں تاثر نہیں ملا کہ وزیر دفاع نے اس اجلاس کی صدارت کی. کیا وہ صدارت کے قابل نہیں تھے؟
نہیں وہ جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ کسی نے بھی صدارت نہیں کی، وہ ایک ڈیلیگیشن تھا جو وہ گیا، اور اس میں یقینی طور پہ ڈیفنس کے بھی ایشوز ہوں گے، فائنانس کے بھی ایشو ہوں گے، فورن پالیسی کے بھی ایشوز ہوں گے. تو وہ ایک ٹیم جو جس میں ریپرزنٹیشن ہر ڈپارٹمنٹ سے ہو، انہوں نے وہ ایک بڑی ہائی پاور ٹیم تھی. یقینی طور پہ انہوں نے ایک جو ملک کی اہمیت کے مطابق جو ایشوز ہیں ان پہ اپنی انپٹ دی ہوگی. جی اچھا پرویز ملک صاحب، پھر یہ بھی جاوید صدیق صاحب اور دوسرے رؤوف حسن صاحب کا بھی یہ رائے ہے، بلکہ بریگیڈیئر ٹیپو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ ایک خلا پیدا ہو گیا ہے وزیر اعظم کی بیماری کی وجہ سے، اور انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کے بقول کیونکہ یہ خاندانوں کا ایک حکومت ہے، سیاسی جماعتوں کی نہیں، تو انہوں نے اپنے بعد کسی کو نامزد بھی نہیں کیا، کسی وزیر کو نوٹیفیکیشن بھی نہیں جاری کیا. تو اس خلا کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ میاں صاحب کی آپ نے دیکھا صحت بھی ان کی گلمس بھی ٹی وی پہ آئیں، وہ اللہ کا کرم ہے، ہی آن ریکوری، اور بڑی اچھی رفتار سے ریکوری ہو رہی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ تو انٹرم کچھ تھوڑے عرصے کے لیے ان کی جو ایبسنس ہے اس کے لیے اسٹاپ کا ارینجمنٹ ہے. بٹ اوور آل کیا ارینجمنٹ ہے؟ ذرا وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ بتا دینا کیا ہے، کون ہے نامزد؟ کہ انہوں نے آتھورائز اسحاق ڈار صاحب کو کیا ہوا ہے کہ جی وہ کچھ جو ملکی ایشوز ہیں ان پہ وہ ان کو ہینڈز آن جو ہے ان کو دیکھیں، اور ان کی ایڈوائز یقینی طور پہ وہ اب تو از اویلیبل آن ٹیلی فون اینڈ ادر گیجٹس، تو وہ آپس میں ان کا مشاورت بھی چلتی ہوگی. یہ آتھورائز انہوں نے زبانی کیا، کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا، یا کوئی اور کوئی خط ہے، کیا ہے؟ سر میرا خیال ہے زبانی، مجھے لگتا ہے آئی ایم ناٹ ویری شیور. اللہ حکومتی معاملات ایسے زبانی کلامی چلتے ہیں پرویز ملک صاحب؟ نہیں وہ ویسے تو آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ جی کیبنٹ جو ہے وہ کلیکٹیولی رسپانسبل ہے فار دی گورننس. کلیئر کٹ. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے کچھ اور سوال بھی کرنا. بریگیڈ صاحب میں ایک سوال ان سے کر کے پھر آپ کی طرف بھی آتا ہوں. پرویز ملک صاحب، یہ ڈرون حملوں کے حوالے سے اس اجلاس میں کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، تو کیا یہ تشویش کا اظہار حکومت کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس تشویش کے لیے اس اجلاس کا ہونا ضروری تھا؟ دیکھیں وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تو نہیں ہوگا، اس میں یہ ڈرون کی بھی بات ذکر، سوورنٹی کراسنگ کی بھی ذکر ہوا. تو وہ آئی ڈونٹ، جیسے آپ اس کو کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایکسکلوسیو ڈرون کی میٹنگ نہیں تھی، اس میں اور بھی ایشوز جو ان کے آن گوئنگ ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے، اور ایک وائڈر پارٹیسپیشن ہونے سے میں سمجھتا ہوں تمام جو ایشوز ہیں اور تمام کی ایک تو آپس میں انٹرپریٹیشن ہے وہ بہتر اور بڑی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ایسی بات ہے کہ جی دونوں طرف سے ان کے ایڈیز بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ملک صاحب، یہ حکومت پاکستان کی طرف سے بیان کیوں نہیں جاری ہوا؟ کیا وجہ اتنے عام قومی امور پہ فوج کا ترجمان بیان دے رہا ہے، جبکہ اس اجلاس میں حکومت پاکستان کے سینئر وزراء اور خاص کر وزیر دفاع موجود تھے؟ تو کیا حکومت جو ہے ان عام موضوعات پہ بیان دینے سے گھبراتی ہے اور یہ کام بھی فوج کو کرنا پڑتا ہے؟ نہیں ایسی بات یہ مطلب آپ دیکھ لیں کبھی، کیونکہ شاید وہ ہوسٹ کر رہے تھے میٹنگ، انہوں نے اب اس کی اخبار میں دے دی ہے اپنی بات، اور جیسے پھر کہا کہ کوئی ڈفرنس آف اوپینین تو نہیں وہاں ڈیولپ ہوا تھا. نہیں آپ لوگ ڈفرنس آف اوپینین ملک صاحب نہیں سر، وہ کیوں کرے، خام خواہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے آپ کے ملک کی سیکیورٹی اور دیگر چیزوں میں. تو اچھا، ان کا رول بڑا ہے یا حکومت کا رول بڑا ہے ملک صاحب؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا ان کا رول، ان کا رول کیا ہے؟ آرڈر آف پریسیڈنٹ کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں، رول ان کا بڑا ہے تو آرڈر آف پریسیڈنس کو کون پوچھے گا ملک صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کا رول، یہ ان کا کون کا ہوتا ہے؟ یہ رول تو حکومت کا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں کہ کس نے اسپوکس مین نے کیسی بات کر دی. یہ بات تو وہی ہوئی جو آپس میں میٹنگ کے اندر ہوئی ہوگی، وہی اسی کو دیکھتے چلیں جی. بغیر صاحب ایک اور چیز جو میں ایک سوال جو رہ گیا، چودھری نثار صاحب نے بھی ایک مراسلہ لکھا تھا
वज़ीर आज़म साहब को जब अंगूर अड्डा की पोस्ट अफ़गान फ़ौज के हवाले की गई थी, तो अब तो ये सब कुछ बड़ी मामूल की बात है। देखिए जो चीज़ इसमें मिसिंग है ना इस सारे किस्से में, जो जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, वो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं नेशनल पॉलिसी। उस नेशनल पॉलिसी एक ऐसा दरख्त है जिससे आपकी हर पॉलिसी फ्लो करती है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डिफेंस स्ट्रेटजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो या इकोनॉमिक हो या कुछ हो। अब नेशनल पॉलिसी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपने फरमाया पार्लियामेंट हैं या वज़ीर हैं या काबीना है, उनकी कारकर्दगी बड़ी नागुफ्ता बे है, और उनकी कारकर्दगी जो है वो बजाय इसके कि वो ट्रू जमहूरी अवामिल को मद्देनज़र रख के हो, वो मौरूसियत और सेल्फ प्रिजर्वेशन के ऊपर है, और उसके अंदर बहुत से और फ्लॉज हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अच्छा चलें, मैं आता हूँ उसकी तरफ। देखिए इनकी कारकर्दगी जो नागुफ्ता बे है बकौल आपके, क्या इसकी ये वजह नहीं है कि इनको तो जब अंगूर अड्डा की पोस्ट अफगान फौज के हवाले की जाती है तो तब भी मुतला नहीं किया जाता, तो इस पर क्या एक्शन होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए इनको कोई बताता ही नहीं है तो कारकर्दगी कहाँ से लाएंगे, वो खुद ही सब फैसले हो जाते हैं। नहीं, ये तो ये वज़ीर दाखिला ने मुरासला लिखा है। ये मैं बिल्कुल बात मानता हूँ वज़ीर दाखिला की कि हुकूमत वक्त को इसकी इत्तला होनी चाहिए थी। देयर शुड बी सम यूनिसन, सम कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज इश्यूज। तो फिर लेकिन हमने देखिए बात यह है कि हमने ये देखा है कि हुकूमत वक्त जो है वो एक सेल्फ प्रिजर्वेशन और एक सियासी जो जंग है उसमें मुलव्वस है, और जो नेशनल पॉलिसी है और जो हमारे एनवायरनमेंट हैं, जो माहौल बना हुआ है, जैसे हमारे कोलीग रऊफ साहब ने फरमाया कि हमारे उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा ना। रऊफ साहब जी, रऊफ साहब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर एक मिनट दे दीजिए कि पिछले तकरीबन काफ़ी सालों से जो इस इलाके का जो तमाम ऑपरेशन और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअली हुकूमत ने फ़ौज के हवाले की हुई है। सो डी फैक्टो जो डिसीजन मेकर्स हैं इस इलाके के वो फ़ौज ही है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन भी ये है कि एट सम लेवल ये बात डिस्कस की गई थी बिफोर, इसमें 2 या 3 दिन लिए गए थे आफ्टर द अफगान एम्बेसडर मेट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। मैं चूँकि अफगानिस्तान के साथ हमारा एक ऑनगोइंग बायलैटरल है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें होती है, तो उन्होंने जब जाके इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 3 किलोमीटर अफगान टेरिटरी के अंदर जाके अंगूर अड्डा बना हुआ था। वो लेकिन उसके किसी लेवल के ऊपर ये कंसेंसस के बाद ये हुआ था, और उसमें शायद आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो लूप में नहीं थे। हाँ, वज़ीर आज़म होंगे, मगर अभी तक वज़ीर आज़म की तरफ से भी कोई वज़ाहत नहीं हुई। रऊफ साहब, एक इल्ज़ाम ये भी है कि तहरीक इंसाफ जो आपकी एक साबिक जमात भी है, उस पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी अंपायर की उंगली को इतना ज़्यादा वो उसको खड़ा किया कि वो जमहूरियत कमज़ोर होगी और नवाज शरीफ हुकूमत इतनी वीक होगी कि आज ये इजलास GHQ में हो रहे हैं, इसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ का और धरने का बहुत बड़ा हाथ है। मानते हैं आप इस बात? देखिए, मुझे एक सेकंड मुझे अब जवाब देने दीजिएगा। जमहूरियत कमज़ोर इन चीज़ों से कभी नहीं होती, ये आप भी जानते हैं, बल्कि मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जमहूरियत कमज़ोर होती है कॉन्डक्ट से। जो इंसान के वो लोग जो कि बैठ के इसको चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके कॉन्डक्ट से जमहूरियत जो है, इंस्टीट्यूशन जो है वो कमज़ोर होता है। फ़ौज जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, अगर आपके पास क्रेडिबल लीडरशिप मौजूद है जिसमें इतनी विल पावर है कि वो खड़े होकर फ़ौज को कह सके कि भाई ये आपका राइट नहीं है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करें, और कहना चाहिए उनको। किसी पार्टी में है? मैं फील करता हूँ कि होना चाहिए किसी पार्टी में। देखिए पाकिस्तान में ये बस हुआ है। देखिए मैं इस बहस में पढ़ना जो है ना वो हमारा लाहासिल होगा। इस वक्त कोई ऐसा सियासतदान नहीं है, मैं आपका अब देखिए ना, वो बात ये कर रहे हैं जो कि आपके सियासतदान बनते हैं नर्सरी से और सिस्टम से। आपका सिस्टम कहाँ है आप बताइए मुझे, मैं आपके साथ इसमें एक लंबी बहस करने को तैयार हूं। क्या पार्लियामेंट में मौजूद है? क्या पार्लियामेंट, मुझे बताइए कितने फैसले पिछले 3 साल में या 8 साल में पार्लियामेंट ने किए हैं? कितने फैसले किए सवाए यमन के बारे में? उन्हें करने किसने दिया है? वर्चुअली ये जावेद सदीक साहब, एक सवाल पैदा होता है। मैं आपकी तरफ वर्चुअली ये है जावेद सदीक साहब, एक सवाल ये मैं एक सवाल अगर आपसे कर लूँ, बराह रास्त सवाल कर लूँ। ये तो बात ठीक है कि ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि जी अपने खानदान की कंट्रोल को संभाल रहे हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन पे चले हैं। रऊफ साहब कह रहे हैं मैं उस तरह नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सियासतदान फैसले करने के नाअहल
اہل ہی نہیں ہیں, کمزور ہیں, یا پھر ان کو فیصلے کرنے ہی نہیں دیے جاتے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اصل میں کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گریجولی جب پرائم منسٹر نواز شریف حکومت سنبھالی, انہوں نے تاثر یہ تھا کہ وہ ایک پاورفل سویلین چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہ ملک کے نظام کو چلائیں گے, لیکن گریجولی ایسا لگا کہ وہ کنسیڈ کرتے جا رہے ہیں, بہت سی گراؤنڈ سیٹ کرتے جا رہے ہیں, انہوں نے سب کچھ سیٹ کر دیا. یعنی وہ گراؤنڈ ساری, مثال کے طور پہ فارن پالیسی کا جاوید صاحب اس کی وجہ پہ جائیے نا کہ وہ انہوں نے سیٹ کیوں کیا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, آپ بتائیں کہ اس کو اس بحث میں پڑھیے. فارن پالیسی انہوں نے دے دی, سیکیورٹی ایشوز جو ہیں افغانستان, انڈیا, اس ریجنل پرابلم جتنے ہمارے سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کو ہینڈل کرنا, جو انٹرنل سیکیورٹی سچویشن تھی, مثال کے طور پہ وار آن ٹیرر, اس میں آرمی نے خاص طور پر یہ اسکول پہ جو حملہ پشاور میں, اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں, بہت سے اختیارات جو ہیں وہ دے دیے گئے فوج کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو چیزیں خود سویلین لیڈرشپ نے, پرائم منسٹر نے, ان کی کیبنٹ نے فوج کے حوالے کر دی ہے. تھوڑی سی سوری ٹو بٹن, دیکھیں اس میں فوج کو صرف 3 کردار دیے گئے, 3 کلازز کے, 17 کلازز جو تھی وہ سویلین گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنی تھی سر, جن کے اوپر انفارچونیٹلی کام نہیں ہوا. دیکھیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, راؤ صاحب ایک میں آپ کو گنوا سکتا ہوں میرے بھائی. رئیس صاحب بہت آسان ہے سیاستدانوں کو یہاں پہ بیٹھ کے ہم یہاں نہیں, میرا سوال سن لیں, میرا سوال ان سن لیں. ایبٹ آباد کا جو واقعہ ہوا کس کی ناکامی تھی؟ پشاور پبلک اسکول کا واقعہ ہوا کس کی ناکامی تھی؟ آج تک انٹیلیجنس جو کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا بنی ہے, اس میں انٹیلیجنس کا جو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بننی تھی, آپ کے خفیہ ادارے جو ہیں اپنے افسر بھیجنا جو اپنی توہین سمجھتے ہیں ایسے سویلین قیادت کے نیچے, کس کی ذمہ داری ہے؟ مطلب آپ ایک ہی طرف تو بات نہ کریں. میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ڈفرینٹ ہے سر. دیکھیں میں 17 کلازز جو ہیں اس کی 20 میں سے وہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. دیکھیں جو اس میں لانگ ٹرم ریمیڈی, میں یہ بات پوری کرنا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سویلین جو سپرمیسی ہے ملکی معاملات چلانے میں, اس کو اسٹیبلش کرنے میں, اس کو ویل انٹرنچڈ ہونے میں, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور پرائم منسٹر نواز شریف جو کہ ایک طویل عرصے اقتدار سے باہر رہنے کے بعد آئے تھے, تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ ایک پاورفل سویلین پرائم منسٹر ہیں اور چیف ایگزیکٹو ہیں, اور فارن پالیسی, سیکیورٹی ایشوز, انٹرنل پالیسی کمزور کیا بھی گیا, یہ بھی حقیقت ہے. یہ ایک تھیوری ہے, تھیوری ہے, جیسے آپ نے ان سے سوال کیا, یہ کنسپریسیز ہمارے ملک میں ہوتی ہیں. یہ ایک تھیوری ہے, کنسپریسی تھیوری ہے, جو بھی ہے کہ یہ جو دھرنا ہوا تھا, یہ لوگ عام کہتے ہیں, یہ پرسیپشن ہے, یہ اس کے پیچھے ایک محرک تھا. جنرل ظہیر اسلام کا نام لیا وزیر دفاع, یہ محرک یہ تھا کہ اتنا پریشر ڈالا جائے اس حکومت کے اوپر کہ یہ بہت سی چیزیں جو کہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کر لیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک تاثر موجود ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ایک مینڈیٹ جب لے کے آتے ہیں, جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں ہم سب کچھ کریں گے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز خدمت میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں. آپ کسی ایک آدمی یا کسی فرد واحد کی کیپیبلٹی سے زیادہ اس سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. دنیا کے جو لیڈر ہیں نا, ان کا جو پیمانہ ہے ان کی ایفیشنسی کا اور ان کی اچیومنٹس کا, وہ بڑا ڈی ویریڈ اور بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس کو, اب میں بالکل آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جس کی پالیسی جو ہے وہ چھاتی سے نکلے, جو اپنا پارلیمنٹ استعمال کر سکے, جو اپنے سسٹم سے سٹرینگتھ جو ہے وہ ڈرا کر سکے. اگر وہ سٹرینگتھ ایک تھا ذوالفقار علی بھٹو, تو پھانسی, ہم تو اس کے اوپر بھی سچ بات کرنے کو تیار یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی پوری سچ بات کریں نا سر, کہ پاکستان کے بریک اپ میں اس کا کیا رول تھا, اس کا کیا, اس لیے اس کو پھانسی دی گئی. نہیں پھانسی کو تو ہم اپروو ہی نہیں کرتے نا, یہی میں بات کر رہا ہوں نا, پھانسی تو غلط تھی. یہی جاتا نا, جب بھی پھانسی کا ذکر ہوتا ہے آپ جیسے تجزیہ کار بیٹھ کے بریک اپ کا رول لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کس کو پروموٹ کس کو کر رہے ہیں, ہم آبجیکٹیفائی نہیں کر رہے نا. ایک سارا جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس میں ہم آبجیکٹیفائی ہمیں کرنا چاہیے, ریشنلائز کرنا چاہیے. اگر اصولی موقف ہے نا تو پھر دونوں پہ برابر ہاتھ ہونا چاہیے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. پھانسی غلط تھی, جوڈیشل مرڈر تھا. ہم تو بار بار کہتے ہیں, کیا آپ کے بعد کمیشن کی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. ہم نے بار کہا ہے, آپ پڑھیں میرے آرٹیکلز پڑھیے, آپ پڑھیے. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ میں کیپیبلٹی نہ ہونا ایز اے رہنما. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو کیپیبلٹی نہ ہونا, دوسرا سیلف پرزرویشن میں لگے رہنا ہر وقت. دیکھیے مراد جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں جیت. نہیں یہ بات نہیں. دیکھیے پاکستان, آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے وہ اسٹرگل کرتا رہا ہے ہمیشہ
اس ڈائیکاٹمی سے، اس تگ و دو میں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان میں یونیسن ہونی چاہیے اور پاکستان کے لیے بریگیڈیئر صاحب جس کے ہاتھ میں، میرا ایک سوال ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے نہیں اس کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ بات ہے نا، یہ نہیں سب جتنے بغاوتوں کے خلاف انسان کا دماغ ہے کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے. پاکستان کی سچویشن ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری ڈیفنس فورسز نہ ہو تو اس پاکستان کا جو حال ہوگا. یہ ہماری ڈیفنس فورسز ہماری ہیں، یہ کسی کی نہیں ہے کہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. یہ جو کام کر رہی ہیں ہماری حکومت کے انڈر ہے اور پاکستانی عوام کی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہو؟ دنیا کے ممالک نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو تو یہ انکار کر دیں گے؟ یہ دفاع کرنا انکار کی بات نہیں ہے. آپ کیسے بات کریں گے یہ اگر نہ ہو؟ انکار کو کون کہہ رہا ہے؟ مطیع اللہ صاحب بات یہ ہے، نہیں یہ بات نہیں. لیٹ می کلیریفائی دی پوائنٹ. دنیا کے جو حکومتیں ہیں وہ اپنے اداروں سے انپٹ لیتی ہیں. امریکہ نہیں لیتا پینٹاگون سے، بالکل سیریا سے نہیں لیتا. دیکھیے پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم اس وقت رن کر رہا ہے، ایک آئین ہے ہے نا جی، مطلب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، آئین ہے وہ اس وقت ان آپریشن ہے. پرائم منسٹر الیکٹڈ ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، کیبنٹ ہے، ایک پارلیمانی نظام چل رہا ہے، صوبوں میں حکومتیں قائم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کی موجودگی میں یہ کہنا کہ جی کوئی ایکسٹرنل یا ایکسٹرینیس فورسز آ کے ہمارے فیصلے کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی سویلین جو ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، کیبنٹ ہے، ان کو اسرٹ کرنا چاہیے، اپنی پاور کو اسرٹ کرنا چاہیے. کچھ ویکنیسز انہیرنٹ اور انٹرنل ویکنیسز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کی یہ خواہش ہے کہ سویلین لیڈرشپ الٹیمیٹلی دے شوڈ کال دا شاٹس، وہ پریویل کرے اور سویلین سپرمیسی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے. بہرحال اس بات پہ ہم سارے اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ سویلین لیڈرشپ جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آتی ہے ان کو حتمی فیصلے کرنا چاہیے. اور مگر ہمیں اس بات کی بھی ایک مایوسی ہے کہ شاید ابھی تک وہ شخص پیدا نہیں ہوا کہ جو عوام سے یہ مینڈیٹ کا فیصلہ خود کرے اور پھر اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے. جاوید صدیق صاحب، رؤوف حسن صاحب، بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب، مہمانوں کا بہت شکریہ. پرویز ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا حکمران جماعت کے. بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہماری سیاسی حکومتیں اور سیاستدان عوام سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں اور عوام کے مینڈیٹ کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اگر وہ اس مینڈیٹ کا سودا محض اپنا مدت اقتدار پورا کرنے کے لیے کر دیں تو پھر اس میں ذمہ داری یقینی طور پہ ان کی ہوتی ہے کہ جنہوں نے عوام سے ووٹ لیا ہوتا ہے. ہتھیاروں سے ڈر جانا یہ کوئی جواز نہیں ہے عوام کے مینڈیٹ کا سودا کرنے کا، اور جو سودا کرنے والے ہیں ان کو مکمل طور پہ عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.